السلام علیکم دوستو، آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل دا اسلامک پروگرام میں۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم دوستو، آج کا بیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں ہوگا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ کیا ہے۔ محترم دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیوی تھی، ایک کا نام ہاجرہ تو دوسرے کا نام سارہ۔ ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئیں، جبکہ سارہ سے کوئی اولاد نہ تھا۔ محترم ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر کے ہوئے تو بھی ایک لڑکا پیدا نہ ہوا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے بے انتہا دعا کی، رب حب لی من الصالحین، کہ میرے رب مجھے نیک اور صالح لڑکا عطا کر۔ اس دعا کو قبول کرتے بھی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 86 برس کی عمر میں ایک نیک لڑکا عطا فرمایا، اور حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ توریات میں اس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اور ابراہم نے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوا، اور ابراہم نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہوا تھا اسماعیل رکھا۔ اور جب ابراہم سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابراہم 86 برس کا تھا۔ عبرانی میں اسماعیل کا تلفظ شمائیل ہے۔ شمع کے معنی ہیں سن، اور ایل اللہ کے مترادف ہیں، چونکہ اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سن لی گئی تھی، اس لیے آپ کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، اس لیے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ان پر بہت شاق گزری، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت اصرار کیا کہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر بار الہ سے جب حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ لے آئے جہاں اب کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی، وہاں پر کوئی چیز نہ تھا، نہ کوئی آدمی اور نہ ہی کوئی جاندار اور جانور رہتا تھا۔ ایسی جگہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو رکھ دیا، ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ انہیں وہاں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے انہیں روک کر پوچھا کہ ہمیں اس بیاباں میں چھوڑ کر کہاں چل دیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت بی بی ہاجرہ نے استفسار کیا، کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں۔ تب بی بی ہاجرہ نے انہیں جانے دیا اور فرمایا اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، تو ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا، اے میرے رب، میں نے بسائی ہے ایک اولاد اپنی میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب والے گھر کے پاس۔ یہ رب ہمارے تا قائم رکھے ربط، سو رخ باز لوگوں کے دل جھکتے ان کی طرف، اور روزی دے ان کو میوے سے تاکہ یہ شکر کریں۔ حضرت ہاجرہ چند روز تک مشکیزہ سے پانی پیتی رہیں اور کھجوروں پر گزارا کرتی رہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو وہ پریشان ہوئے، چونکہ خود بھوکی تھی اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا، اور بچے نے بھوک پیاس سے رونا شروع کر دیا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر بی بی ہاجرہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی۔ قریب کی پہاڑی صفحہ پر چڑھیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔
صرف اور صرف بالو ہی نظر آ رہا تھا، کیونکہ تمام کے تمام ریتیلی زمین اور پہاڑی و زمین تھی۔ پھر واپس وادی میں آ گئے، پھر دوسری جانب کی پہاڑی مروہ پر چڑھ گئیں۔ اسی طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ جب ایک پہاڑ پر چڑھتے تو ایسا لگتا تھا کہ دوسرے پہاڑ پر کچھ چمک رہا ہے، اگر ہم وہاں جائیں تو شاید مجھے پانی مل جائے، مگر وہ چمکیلا ریت کی وجہ سے ہوتا تھا۔ اگر کوئی پانی نہ ملا، ممتا کا یہ جذبہ اللہ رب العالمین نے اس قدر مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر فرد پر یہ لازم قرار دیا گیا کہ وہ حضرت حاجرہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے، اس کا چکر لگائے، اور جتنی بار حضرت حاجرہ علیہ السلام نے چکر لگایا تھا اتنی بار چکر لگائے۔ طلاق سے جستجو پر مشتمل اس عمل کی قبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ 7ویں چکر میں بی بی حاجرہ کے بچے کے پاس جب واپس آئے تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ چشمہ آج بھی موجود ہے، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں اپنا ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں سے ایک چشمہ پھوٹا اور بالکل پانی سراب کی طرح بہنے لگا۔ لوگ اس چشمہ کو آب زمزم کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ہزاروں سال گزرنے کے بعد باوجود چشمہ کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت حاجرہ نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے بچوں کو پانی پلایا اور اپنی پیاس بجھائی۔ اس وقت اللہ رب العالمین کا ایک فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا، خوف اور غم نہ کر، اللہ تعالیٰ تجھ کو اور بچی کو ضائع نہ کرے گا۔ یہ مقام بیت اللہ ہے جس کی تعمیر اس بچے اور اس کے باپ نے کرنی ہے۔ کچھ عرصہ بعد بنی جرہم نامی ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت حاجرہ کی اجازت سے یہاں آباد ہو گیا۔ بچپن کا ابتدائی دور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے کے افراد سے صحبت میں گزارا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ گھومنے پھرنے کے لیے یہاں پر آئے اور دیکھا کہ یہاں کی پانی کی فراوانی ہے، تو انہوں نے حضرت حاجرہ سے یہاں رہنے کا اجازت مانگا۔ پھر کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہمارے قبیلے دھیرے دھیرے یہاں پر بس سکیں۔ پھر وہ لوگ پوری طریقے سے اپنے قبیلے کے ساتھ بس گئے، اور انہی قبیلے کے ساتھ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اور پیارا فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے۔ مزید اس کا واقعہ آپ کو سننے کے لیے اسی یوٹیوب چینل میں ملے گا، اس لیے ہمارے ساتھ بنے رہے۔ انشاءاللہ واقعہ پر واقعہ اور قرآن حدیث کی روشنی میں ڈے بائی ڈے آپ کو ملتے رہے گا۔ اور اگر کہیں آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ محترم دوستو، آج یہیں تک، انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔